بخشے، فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کاملہ رہنما۔ تو کہتا ہے یہ شرک کا الٹا ہے، رب تو سورج کو بھی کہتا ہے احترام کر، یہ میرے دوست ہیں سوئے ہوئے ان کا احترام کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ ارے یہ سمجھنے نہیں ہے کہ جن کا مزار ہو وہ معبود نہیں ہوتا، اور جو معبود ہو اس کا مزار نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ فرمایا تو اس کو قتل کر دے گا، لیکن اگر وہ تو اس کو پائے گا تو، یعنی وہ ملے گا تو۔ جب وہ گئے تو وہ نماز توڑ کے بھاگ چکا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر اس کی نشانیاں بتائیں آج سے 1400 سال پہلے۔ فرمایا کہ اس کی پشت میں سے قیامت تک اس کی نسل میں سے شتنگڑے پیدا ہوتے رہیں گے، اور ان کی نشانیاں حضور نے فرمایا ان کے سر روڈے ہوں گے، ان کی دھوڑ گردن موٹی ہوگی، اور داڑیاں ناف سے نیچے جا رہی ہوں گی، اور ان کی پنڈلیاں ننگی ہوں گی۔ یہ نشانیاں صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں، مسلم کے اندر یہ ساری نشانیاں حضور نے ہمیں بتائی۔ پیٹ ان کے آگے سے نکلے ہوئے ہوں گے، اور فرمایا کہ اے عمر علی اگر تم ان کو دیکھو، ان کی نمازوں کو دیکھو تو اپنا خشوع خضوع بھول جاؤ، اور اگر ان کے قرآن پڑھنے کو دیکھو تو تم اپنا قرآن بھول جاؤ، لیکن ان کا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، صرف زبان پر ہی خوبصورت انداز میں پڑھیں گے۔ اور فرمایا کہ وہ ایسے ہیں جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے تو واپس نہیں آتا، اس طرح وہ اسلام سے اس طرح نکلے ہوئے ہیں، یہ بدترین مخلوق میں سے ہیں۔ اور اسی طرح ایک ہندوستان کے اندر ایک مولوی آج کل سوشل میڈیا کی بڑی زینت بنا ہوا ہے، اور یہ خارجی اس کو بڑا پیش کرتے ہیں، وہ بدبخت ہے، جرجیس اس کا نام ہے۔ تو میں تو ابلیس کہتا ہوں، جرجیس تو مشکل ہے زبان پہ، ابلیس جلدی آ جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں ابلیس اس کا نام ٹھیک ہے، آسانی سے ادا ہو جائے گا جی۔ تو وہ باقاعدہ اشارے کر کے کہتا ہے انڈیا والوں، ہندوؤں کو کہتا ہے تم کھڑے کو پوچھتے ہو، یہ بریلوی پڑے کو پوچھتے ہیں جی۔ یہ وہ اس طرح طریقہ کہتا ہے، وہ انڈیا والے ہندو کھڑے کو پوچھتے ہیں، یہ پڑے کو پوچھتے ہیں۔ مطلب کیا؟ انڈیا والے ہندو جو ہیں وہ جو بت ہیں ان کو پوجتے ہیں، بت چونکہ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ جو ہیں یہ مزارات میں جو لیٹے ہوئے ہیں پڑے ہوئے ہیں ان کو پوجتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ان کا بہت بڑا گنہونا جو ہے وار ہے، اور بہت بڑا ظلم عظیم ہے امت مسلمہ پر۔ کیوں کہ ہم آج تک کوئی بندہ بھی ایسا جاہل سے جاہل بھی ہو تو وہ کبھی بھی کسی صاحب مزار کو پوجے گا نہیں، بلکہ عقیدت و احترام کرے گا، اس کو خدا نہیں سمجھے گا۔ بلکہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ ارے یہ سمجھنے نہیں ہے کہ جن کا مزار ہو وہ معبود نہیں ہوتا، اور جو معبود ہو اس کا مزار نہیں ہوتا۔ جی سمجھ آئی کہ نہیں؟ جو معبود ہے اس کا مزار نہیں ہے، اور جس کا مزار ہے وہ معبود نہیں ہے۔ تو داتا علی حجویری کے بارے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ داتا کیوں کہتے ہیں؟ داتا تو اللہ کی ذات ہے۔ داتا ہم ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے وقت سے لے کر آج تک ان جیسا کوئی بھی انسانوں میں نہیں آیا، وہ ایسے داتا تھے۔ ہم اس اینگل سے دیکھتے ہیں جس اینگل سے تم سیدنا صدیق اکبر کہتے ہو، تو صدیق اکبر تو رب کی ذات ہے، لیکن تم کہتے ہو نہیں، انسانوں میں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں کے بعد اگر کوئی سچا ہے دنیا میں وہ صدیق ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر ولیوں میں داتا سے لے کر آج تک کوئی اس جیسا نہیں آیا، تو وہ جس طرح رات دن مسلسل لٹا رہے ہیں تو گویا وہ بھی اپنے وقت کے داتا ہیں، لیکن وہ معبود نہیں ہے بلکہ محمود ہے، وہ محبوب ہے۔ محبوب اور محبود میں فرق ہوتا ہے۔ محبوب جو ہوتا ہے اس کو موت بھی آتی ہے، اس کا مزار بھی بنتا ہے۔ جو معبود ہوتا ہے نہ اسے موت آتی ہے نہ اس کا مزار بنتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ
تو بڑا واضح ہے، چاہے وہ میلاد ہو 11ویں اولیاء اللہ جو بھی ہو، یہ بڑا واضح ہے۔ ہم میلاد بھی منا کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ بھائی یہ شرک نہیں ہے، دیکھو یہ شرک کو ختم کرنے والی بات ہے میلاد منانا، اس لیے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، اور جو پیدا ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا، اور جو خدا ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارا رب جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس لیے اس کا میلاد نہیں منایا جاتا، اس کا میلاد نہیں منایا جاتا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اور محبوب خدا کو رب نے پیدا کیا ہے، اس لیے ان کا میلاد منا کے بتاتے ہیں دنیا والوں ہم جس کا میلاد مناتے ہیں وہ پیدا کیے گئے ہیں، اور جو پیدا ہو وہ معبود نہیں ہوتا، محبوب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہم مزارات پہ جا کے یہ ثابت کرتے ہیں، تم کہتے ہو شرک کے اڈے ہیں، یہ شرک کے اڈے نہیں ہیں، اگر یہ شرک کے اڈے ہیں تو آخر میں جا کے بتاؤں گا ان اڈوں پر تمہارے ملاؤں نے بھی جبین رسانی کی ہے، وہاں جا کے مرادیں مانگی ہیں، وہاں جا کے انہوں نے بھی دعائیں کی ہیں، تو پھر ان کے اوپر بھی شرک کا فتویٰ ہونا چاہیے۔ بلکہ مولوی اشرف علی تھانوی نے تو جمال الاولیاء کے اندر لکھا کہ کوئی بندہ خواب میں نے کہتے ہیں کہ کوئی اللہ کے ولی تھے، اور اس کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو عبداللہ محمد بن یوسف یمنی جو نابینا تھے، آنکھوں سے ان کی بینائی نہیں تھی، اور ان کو مادرزاد اندھے تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، اور جو ہے احمد بن موسیٰ بن عجیل یہ روایت کرتے ہیں، جمال الاولیاء مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب سے یہ روایت موجود ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی، اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا ٹوٹکا، کوئی ایسا ہیلا، یا کوئی ایسی دوا بتا دیں، یا کوئی ایسی دعائی بتا دیں کہ میں علم و عرفان کی سمندر میرے سامنے کھل جائے۔ تو آپ نے فرمایا خواب میں حضور سے منسوب کیا، جن کے بارے میں خود کریم آقا نے صحیح بخاری میں فرمایا کہ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا، فقد رآنی فی المنام، جس نے مجھے دیکھا خواب میں، فقد رآنی فقد رآی الحق، اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا، فإن الشیطان لا یتمثل بصورتی، فرمایا کائنات کی ہر صورت شیطان بنا سکتا ہے، محبوب خدا جیسی صورت نہیں بنا سکتا۔ تو یہ خواب کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں جس نے خواب میں دیکھا، حقیقت میں مجھے اس نے دیکھا، تو یہ خواب کا بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم و عرفان کی موتی میں بھی اپنے سینے میں چھپانا چاہتا ہوں، علم و عرفان کے سمندر میں بھی پینا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا، کس نے؟ حضور نے خواب میں فرمایا ان کو، فرمایا وہ جو نابینا ہے نا اس کی قبر کی مٹی کھایا کر۔ میں جا کر اس کے قبر کی مٹی کھائی، اللہ نے علم و عرفان کے سمندر میرے سامنے کھول کے رکھ دی ہے، اور اگر تمہارا ملا قبروں کی مٹی کھائے تو وہ مشرک بھی نہ ہو، اور علم و عرفان کے سمندر اس کو مل جائے، تو ہم داتا دربار میں مٹی نہیں کھاتے، ان کا لنگر کھاتے ہیں۔ مٹی تو کھانی حرام بھی ہے، لنگر کھانا حلال ہے، مٹی کھانی حرام ہے، یہ پتہ ہے آپ کو، مٹی کھانی حرام ہے، ہاں جی، لیکن ہر مٹی نہیں، کسی مٹی کو نسبت مدینے سے ہو جائے تو اس میں شفا ہو جاتی ہے، ہر مٹی نہیں حرام ہوتی، عام مٹی حرام ہے، لیکن جس کو مدینے سے نسبت ہو جائے تو میرے کریم آقا نے فرمایا لوگو مدینے کے غبار میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ جو مٹی مدینے کی فضاؤں میں اڑتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں ابھی یہ بچہ آیا اس نے ماسک پہنا ہوا ہے کہ کہیں مجھے اس مسجد میں جو ہے وہ ڈس وغیرہ نہ چھو لے، تکلیف ہوتی ہے انسان کو، میری بھی یہی کیفیت ہے، لیکن میں نے ماسک الحمدللہ کبھی نہیں پہنا، سجدہ لمبا کرتا ہوں اللہ شفا دے دیتا ہے، ہاں جی، تو مقصد یہ اللہ ان کو بھی شفا دے، تو یہ ماسک پہنا ہوا ہے ڈس سے بچنے کے لیے، لیکن فرمایا مدینے میں چلے جاؤ جتنی مرضی ڈس ہو تم اپنے ہٹا دو ماسک وغیرہ، اس لیے کہ یہ مدینہ طیبہ کی فضاؤں میں گھومنے والے غبار یہ تمہارے لیے شفا ہے۔
پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ولیوں کی قبر کی مٹی بھی کھانا بھی جائز ہے بقول ان کے. ہم تو خیر الحمدللہ مٹی نہیں کھاتے، لیکن یہ ان کو مٹی کھانے سے علم و عرفان کے سمندر سے وہ آشنا ہوگا. جی جو پڑھنے سے حاصل نہ ہوا، نابینے کی قبر کی مٹی کھانے سے وہ مل گیا. پھر مانو نا کہ جو ساری زندگی پڑھ پڑھ کے نہ حاصل کر سکا مدارس کے اندر، اس نے فقط ایک نابینے کی قبر کی مٹی کھائی، لیکن وہ چونکہ مادر ذات نابینا تھا، واللہ کا ولی تھا. جی تو ولی تھا تو اس کی قبر کی مٹی کھانے سے اس کو جو ساری زندگی جو ہے دربا یدرب وہ پڑھتے پڑھتے گزر گئی، نہ حاصل کر سکا، ایک نابینے کی قبر کی مٹی کھائی، وہ سب کچھ حل ہو گیا. تو پھر مانو کہ یہ اللہ کے ولی جو ہیں، جدھر لیٹے ہوئے ہیں، یہ شاعر اللہ ہیں. ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ. ولیہ ہے، نبی نہیں ہے اس لیے کہ نبوت عورتوں میں نہیں آئی ہے. ولیہ ہے، نبی کی ماں ہے، دوڑتی ہے، دوڑتی بھی کوئی اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اپنے بچے کو پانی پلانے کے لیے. بچہ ممتا نے تڑپ گئی، جب بچہ تڑپا پانی کے لیے، پیاس کے لیے تڑپا، ماں تڑپ گئی، ممتا جاگ اٹھی، دوڑی کہ میں پانی دیکھوں، اپنے بچے کو پلاؤں. جو پانی کے لیے دوڑتی ہے، کبھی تیز کبھی آہستہ، کبھی اوپر چڑھ کے بچے کو دیکھتی ہے مروہ پہ، کبھی صفا پہ اوپر پہنچتی ہے. اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. لوگوں یہ صفا اور مروہ میری نشانیاں ہیں، یہ میری نشانیاں ہیں. ابھی بتائے نا یار، وہ نشانی اللہ کی بن سکتی ہے جدھر ایک دفعہ قدم لگے. آج ہزاروں سال گزر گئے، گزرے کہ نہ گزرے؟ ہزاروں سال بیت گئے کہ نہیں؟ آج بھی وہ نشانی ہے کہ نہیں؟ عمرہ اس کے بغیر ہوتا ہے دوڑتے ہوئی؟ حج ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. جی تو پتہ یہ چلا کہ ایک دفعہ بھی اللہ کے ولیوں کے پاؤں لگ جائے تو وہ شاعر اللہ بن جاتی ہے. جہاں اللہ کا ولی 1000 سال ہو گئے لیٹا ہوا ہے، وہ بھی شاعر اللہ ہے، وہ بھی شاعر اللہ ہے. تو ہم وہ کھڑے کو پوچھتے ہیں، ہم پڑھے کو پوچھتے نہیں ہیں. ہم پڑھے کے ساتھ محبت کرتے ہیں. یہ محبت کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی سوال آتا ہے نا ذہن میں، بھئی محبت کیوں کرتے ہیں ان سے؟ جب وہ مر گئے، دنیا سے چلے گئے، محبت کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے. اللہ فرماتا ہے، لوگو سنو، حضرت ابی ہریرہ سے صحیح بخاری میں ہے، اذا حب اللہ العبد نادا جبرائیل ان اللہ یحب فلانا. اللہ فرماتا ہے کہ میں جس بندے سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل سے کہتا ہوں، جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. جبرائیل بھی محبت کرتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے، جبرائیل فینادی فی آل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ. فرمایا جبرائیل آسمانوں پہ آواز کر دے، اعلان کر دے میرے بندے کے ساتھ کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے آل آسمان تم سارے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاؤ. فیحبہ آل السماء، پھر سارے آسمان والے اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ثم یدعو له القبول فی الارض. اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتا ہے کہ ساری دنیا اس کو منع بھی کرتی ہے، وہ پھر بھی کھچا کھچا چلا جا رہا ہے. قافلے کے قافلے جا رہے ہیں، نہ ان کا بیٹا موجود، نہ کوئی گدی نشین ہے، نہ کوئی ان کا پوتا نواسا ہے، ان کی اولاد میں ہے ہی کوئی نہیں دعوت دینے والا. بغیر دعوت کے یہ جو جا رہے ہیں قافلے، ہزاروں لاکھوں کے قافلے جا رہے ہیں، یہ کس بن بلائے نہیں جا رہے. میرے رب کا کرم ہو گیا ان پر، اور ان کے دلوں میں رب نے اپنے مقبول کی محبت ڈال دی ہے. یہ اس محبت کی خاطر جا رہے ہیں. شرک کے اڈے نہ کہو، یہ توحید کے اڈے ہیں. خواجہ غریب نواز سے پوچھنا، یہ شرک کا اڈا ہے. غریب نواز گیا چلہ کاٹنے کے لیے، چلہ کاٹنے، داتا علی کی زندگی میں نہیں، قبر پہ چلہ کاٹنے کے لیے 40 دن چلہ کاٹا. 40 دن جب چلہ کاٹا، میرے داتا نے نواز دیا. فرمایا معین الدین چلا جا، اجمیر چلا جا، ہندوستان چلا جا، وہاں جا کر کے میرے نانا کے دین کا کام کر. جا، ہم نے تجھے سنگ پارس بنا دیا ہے. سنگ پارس سمجھتے ہو؟ یہ وہ وٹا ہوتا ہے کہ اس کو لگائے یہ بھی سونا بن جائے، اس کو لگائے یہ بھی
सोना उसको लगाया, वही भी सोना उसको लगाया, वो हर चीज सोना बन जाती है। फरमाया हमने तुझे मोइनुद्दीन संगे पारस बना दिया है, जा ये सोना ईमान का सोना तूने जाकर हिंदुस्तान के अंदर तूने जिसको भी देखना है वो भी सोना बन जाएगा, उसको ईमान की दौलत मिले। यहाँ तक कि हिंदुओं मरहटों में मशहूर हो गया कि ये जो अजमेर के टीले पे बैठा हुआ बाबा है, इसके पास से न गुजरो, उस रास्ते को छोड़ दो, अगर गुजरना भी पड़े तो औरतों जैसा बुर्का पहन के गुजरो। कहा क्यों? कहा खुदा की कसम ये बाबा एक नजर देखता है, आंखों में आंखें डालता है, दिल पे कुफर के सारे पर्दे हटा के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने पे मजबूर कर देता है। ये कुफ्र, ये शिरक के अड्डे हैं जहाँ से गरीब नवाज को तैयार किया 40 दिन में, और वहाँ जाकर के आप बैठे। अब देखो दीन की तबलीग का अंदाज देखो, ये नहीं कि अल्लाह से होने का यकीन तो गैरों से न होने का, कलमा पढ़ के इसका तर्जमा गलत करके, हैं जी। गैर तुम किसको कहते हो? रब ने तो कहा है दाता अली है मेरा वली है, गौसे जली मेरा वली है, मेरे अली मेरा वली है, सारे मेरे वली है, अली मेरा वली है। गैरुल्लाह कुरान ने किसको कहा है? गैरुल्लाह उसको कहा है जो पत्थर की मूर्ति है, जिसकी प्रस्तश की जाए, पूजा की जाए, जिसकी इबादत की जाए, जिसे सजदे किए जाए। दाता गरीब नवाज चले गए, वहाँ दाता का आर्डर था, हुक्म था, फरमाया चले जाओ, हमने तुझे दे दिया, आप जाओ। गए, जा कर के बैठ गए, नमाज का वक्त हो गया। एक मुरीद बना, उससे कहा कि जाओ यार, वो सामने जो हिंदुओं का तालाब है, गंगा बह रही है, जिसमें वो सारे बुत रखे हुए हैं, सबसे बड़ा बुत भी है, और उनसे कहो कि यार मैं तुम्हारे इस दरिया से एक लोटा पानी का लेना चाहता हूँ, मेरे बाबा जी ने वुजू करके नमाज पढ़नी है, अपने रब को सजदा करना है। उन्होंने कहा रब कौन है? कहा वो रब जिसने तुम्हें भी पैदा किया उसे भी पैदा किया। वो कहते नहीं हमारा रब तो ये खुदा है। अब देखो ये तौहीद और शिर्क का आपस में मुकाबला हो रहा है। अगर शिर्क का अड्डा होता तो मोइनुद्दीन उनमें जाके घुल मिल जाता ना, चलो जी तुसी भी शिर्क कर रहे हो, उसी भी शिर्क करांगे। फरमाया नहीं, पानी नहीं देंगे, ये हमारा मुकद्दस पानी है, तुम कुलियां करोगे, अस्तंजा करोगे, हम पानी नहीं देते, ये मुकद्दस है, हमारे खुदाओं का पानी है। चला गया बेचारा परेशान होके, कहने लगा हुजूर पानी नहीं मिला। कहा क्यों? कहा वो कहते हैं ये मुकद्दस पानी है, बेदबी करोगे, हम नहीं देते इनको। फरमाया अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। आपने इशारा किया उनके बड़े बुत को, जो बड़ा बुत था उसको, और झूठे खुदा, तुझे सच्चे खुदा का बंदा जो अपने वहदहुल्ला शरीक रब को माबूद हकीकी समझता है, वो तुझे बुला रहा है, मेरे पास जल्दी आ और मुझे पानी ला के दे। तो ही तबलीग देखो, ए झूठे, उनके मुंह पे, ए झूठे खुदा, तुझे सच्चे खुदा का बंदा बुला रहा है, सच्चे माबूद का अब्द बुला रहा है, वो अपने सच्चे माबूद को सजदा करना चाहता है, वुजू नहीं है, इसकी शरीयत में बगैर वुजू सजदा जायज नहीं है, जल्दी आ मुझे पानी ला के दे। हिंदुओं की मरहटों की झोरमट में वो बुत पानी के अंदर जो बड़ा बना हुआ था वो चल पड़ा, सारी जिंदगी पूजा करते रहे, वो उनकी ना सुन सका। सच्चे खुदा का बंदा एक दफा बुलाता है, दौड़ना शुरू कर देता है। दौड़ के आया, लोटा लिया, उस तालाब से पानी भरा और ऐसे लोटा करके जब गरीब नवाज को दिया तो पानी तालाब में बचा ही कुछ नहीं, तालाब ही सारा खुश्क हो गया। वो सारे आग बगोला होके डंडे लेके आ गया, कहने लगा हमारा पानी बाबा तूने जादू के मंत्र पे गायब कर दिया। फरमाया मैंने तो तुम्हारे पानी को पुत्र कुछ भी नहीं कहा। कहा किसने कहा? कहा तुम्हारा जो बड़ा खुदा है इसको मारो। ये तबलीग हो रही है, उन्हीं के हाथों से उनके माबूद को पिटवाया, मारो इसको, झूठा है, इसने सारी जिंदगी पूजा करते रहे, इसने तुम्हें कुछ नहीं दिया, और देखो मैंने सच्चे रब का वास्ता दिया तो दौड़ता हुआ आके मुझे पानी भी दे गया और तुम्हारा सारा पानी भी खत्म कर गया।
کہنے لگے بابا خوب پٹائی کی اپنے خدا کی، مرمت کی، اور دنیا نے دیکھا سچے خدا کا بندہ جھوٹے خدا کو ان کے پجاریوں سے پٹوا رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، اگر تمہیں یہی ٹینشن ہے پریشانی کہ ہمارا پانی ختم ہو گیا ہے، میں تمہارا پانی جو بچا ہے واپس کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بچا کیا ہے؟ لوٹے میں کتنا بچا ہوگا وضو کے بعد؟ آپ نے اس تالاب میں ایسے پانی انڈیلا نا، جو تھوڑے سے چند گھونٹ تھے وہ تالاب میں ڈالا، تالاب کھچا کھچ پھر کناروں تک بھر گیا۔ ان میں سے بہت ساروں نے غریب نواز کی اس ادا پہ کلمہ پڑھ لیا، شرک سے توبہ کر کے توحید پرست ہو گئے۔ تو یہ شرک کا اڈا تھا، یہ ایک داتا کا مرید ہے۔ یہ تم داتا کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا داتا ہے نا، دیکھو نا۔ پھر غریب نواز کا جب جنازہ اٹھتا ہے، جب جاتے ہیں ہندوستان میں، تو ایک بھی توحید پرست نہیں تھا، ایک بھی اللہ نہ کرنے والا نہیں تھا۔ جب غریب نواز کا جنازہ اٹھا تو 90 لاکھ ہندو مسلمان ہو چکے تھے جو جنازے کے ساتھ جا رہے تھے۔ یہ ہے تبلیغ اور یہ ہے توحید۔ یہ شرک کے اڈے ہوتے تو پورا ہندوستان، پاکستان سمیت، یہ پاکستان نہیں تھا اس وقت، یہ ایشیا اور ہندوستان کہلایا جاتا تھا۔ پورے برائے اعظم ایشیا میں یہ غریب نواز کے ہر طرف جو ڈھنڈورے پیٹے جا رہے ہیں، غریب نواز نے ان کو معبودان باطلہ سے ہٹا کر، شرک سے پاک کر، سچے رب کے سامنے جھکا کے مسلمان بنایا ہے، تبھی اس کے گن گا رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل میں ڈال دی ہے کہ جس نے تجھے دوزخ سے بچایا ہے، معبودان باطلہ سے بچایا ہے، اور تمہیں سچے معبود جو مقصد حیات اور مقصد تخلیق تھا اس کے سامنے جھکایا ہے، اے میرے بندو جس نے راستہ دکھایا ہے اس کے پاس بھی جاؤ نا، اس کا بھی درشن کرو۔ 1000 سال گزر گیا یار، بڑے سکندر سلطان ذوالقرنین گزرے ہیں، بڑے بڑے لاہور کے اندر بھی دیکھو مقبرے بنے ہوئے ہیں، جہانگیر وغیرہ یہ وہ، ہاں جی، ان کے مقبرے بھی بنے، سرکاری طور پہ بنے رہ گئے۔ 1000 سال گزر گیا، نہ کوئی پتر ہے، نہ پوترا ہے، نہ دوترا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے، یقین جانو یہ مسجد تو چھوٹی ہے، اس سے بڑے بڑے ٹینک صرف دودھ کے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک دودھ والا جو ہوتا ہے نا، یہ کیا اس کو کہتے ہیں، نہیں ایک تو گوالا کہتے ہیں نا، وہ تو دودھ گجر، وہ گجر گاگنے لے کے آ رہے تھے خالی دودھ لینے کے لیے۔ میں کہا گجرو تو سکول بھی دودھ نہیں کمی ہو گئی یارا، تم بھی دودھ لینے آئے ہو، تم تو سارے پاکستان کو دودھ سپلائی کرتے ہو۔ ایک بھینس ہوتی ہے تو ہاں جی جو 10 کلو یا 20 کلو دیتی ہے، تم 20 من بنا کے آگے سپلائی کرتے ہو، تم تو بڑے گرو ہے جی، تم کیا لینے آئے ہو؟ وہ گجر کہنے لگا استاد جی ساری زندگی ہم نے کبھی خالص دودھ نہیں پیا، ہم خود بھی نہیں پی سکتے، کیونکہ ہمارے خمیر میں یہ رج بس گیا ہے کہ ہم نے ایک پاؤ دوا ہے تو اس کو 1 کلو بنانا ہے، اس کے بعد گھر لانا ہے، گھر والے ہمیں دیں گے ڈال کے، وہ 2 نمبر ہی ہوگا، سارا ملاوٹ شدہ۔ تو ساری زندگی ہم دودھ کا کاروبار کرنے والے خالص دودھ نہیں پی سکتے، لیکن داتا کا عرس ہوتا ہے یہاں خالص دودھ ملتا ہے، اس لیے پینے آتے ہیں، کیونکہ داتا ہے جو خالص، ہاں جی داتا ہے جو خالص، جو خالص ہوتا ہے اس کے پاس خالص سودا ملتا ہے۔ تم کہتے ہو جی پڑھے کو پوچھتے ہیں، ہم کسی پڑھے کو نہیں پوچھتے، ہم اللہ کا ولی سمجھ کے اس سے محبت کرتے ہیں۔ کہتا کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا ان کے دھانے پہ کتا بھی آ کے بیٹھ گیا، اللہ اس کا ذکر قرآن میں کرتا ہے اور اس کے بیٹھنے کا انداز بھی رب قرآن میں بیان کرتا ہے، اس لیے ہم ان کے در پہ جاتے ہیں۔ اور کتا ہے، نجس ہے، پلید ہے، حسب نسب بھی کچھ نہیں اس کا، اور وہ دروازے پہ بیٹھے، رب اس کے بیٹھنے کے انداز قرآن میں بیان کرتا ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، کہ وہ دیکھو جو غار کے دھانے پہ بیٹھا ہے اپنی کلائیاں پھیلا کے۔ قرآن نے موضوع سخن بنایا ہے ان کے دروازے پہ، اس لیے ہم داتا کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ اس بوئے دکھیاں دا کم بڑھیا، داتا حجویری اسا پیر منیا، خدا نہیں منا اسا پیر منیا، خدا کا بندہ مانا ہے، معبود نہیں محبوب مانا ہے۔ معبود اور محبود میں فرق بتا دیا ہے میں نے۔
اب جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اب اس کو دیکھو اللہ کیسے ناز برداریاں کرتا ہے. اب پھر اپنے ایمان سے بتاؤ کیا یہ بتوں کے بارے میں ہے؟ اللہ کہتا ہے وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَائِهِ بِالْوَسِيدِ. سورہ کاف کی آیت نمبر 17 ہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. اللہ فرماتا ہے کیا فرماتا ہے؟ فرمایا اے محبوب تم سورج کو دیکھو کہ وہ جب نکلتا ہے نا تو ان غار والوں کے اوپر سے نہیں گزرتا. تقرضهم ذات الیمین واذا غربت تقرضهم ذات الشمال. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. جب یہ نکلتا ہے محبوب دیکھو اس کو یہ دائیں ہو کے گزرتا ہے اوپر سے نہیں گزرتا. کیوں مولا؟ تیرا تو قانون ہے جدھر سے سورج کو راستہ دے دیا ادھر سے جا رہا ہے لیکن جب ان کے غار پہ پہنچتا ہے تو دائیں ہو جاتا ہے. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ اور جب غروب ہوتا ہے تو شمال سے بائیں ہو کے گزرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور سیانے ہونا تسی ہاں جی روٹیاں گوگو تو نہیں آنے ہونا ایک غار میں سوئے ہوئے ہیں. اللہ کہتا ہے محبوب دیکھو سورج کو وہ نکلتے ہوئے بائیں ہو کے گزرتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے شمال کی طرف سے ہٹ کے گزرتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ میرے بندے سوئے ہوئے ہیں. توپ لگے نا تیت بندے آنکھ کھول میں نہیں ہے نا جڑا پتر صبح نہ جاگے نا ماں کی کرنی دروازے کھول چھوڑنی سارے کھڑکیاں سارے توپ لگ سی سمجھو اسی فجر ہو گئی ہے جی. اللہ نے ان کو سلایا ہوا ہے اور سورج سے کہا کہ جب تو نکلے تو ذرا دائیں ہٹ کے نکل زمین کی طرف اور جب غروب ہو تو شمال کی طرف سے ہٹ کے گزر اوپر سے نہ گزر کہ ان کو روشنی نہ لگے ان کے آرام میں خلل نہ آئے. اور تو کہتا ہے یہ شرک کا اڈا ہے. رب تو سورج کو بھی کہتا ہے احترام کر یہ میرے دوست ہیں سوئے ہوئے ہیں ان کا احترام کر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر یہ شرک کا اڈا ہوتا تو رب احترام کراتا. آگے سنو آگے کیا اللہ فرماتا ہے. ہائے ہائے. اور اسی آیت میں آگے اللہ فرماتا ہے ذالک من آیات اللہ یہ میری نشانیاں ہیں. سن لو من یہد اللہ فہو المہتد اللہ جسے چاہے وہی راہ پر ہوتا ہے ہدایت ہوتا ہے. اتنا کچھ سمجھنے کے بعد دیکھنے کے بعد پھر بھی اللہ جس کو چاہے اسے ہدایت دے نہ چاہے تو وہ کہتا ہے یہ تو ایک قصہ کہانی ہے واقعہ ہے جی. اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ مُرْشِدًا. اللہ فرماتا ہے جس کو میں گمراہ کر دوں تو اس کو بے پیرا بنا دیتا ہوں. سمجھ آئیں گے نہیں؟ جس کو میں گمراہ کر دوں اس کو بے پیرا بنا دیتا ہوں اس لیے کہ ولی کے دامن سے اس کو دور کر دیتا ہوں تاکہ یہ ولی اس کے بارے میں شفاعت نہ کرے. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اللہ کہتا ہے جسے میں گمراہ کرتا ہوں اس کا کوئی ولی بھی نہیں ہے کوئی پیر بھی نہیں مرشد بھی نہیں. اور سارے ذرا آپ پہ سوچو نا آپ نے سگیاں نے بارے رشتہ داراں نے بارے جی وہ فلانا جی وہ مائے آکھنا ہے وہ فلانا جی ادھر نہیں وینا ہے ادھر وینا ہے وہ فلانا انج کرنا ہے. ذرا سوچو وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اللہ کہتا ہے اس کی جرت کیا ہے داتا پہ آئے. ہم نے اس کو بے پیرا جو بنا دیا ہے ہم نے گمراہ کر دیا ہے. پتہ یہ چلا کہ جو حق پہ ہوتے ہیں ہدایت والے ہوتے ہیں ان کے ولی بھی ہوتے ہیں مرشد بھی ہوتے ہیں داتا بھی ہوتا ہے خواجہ بھی ہوتا ہے غریب نواز بھی ہوتا ہے. جس کا کوئی نہ ہو سمجھ لو بے پیرا بے ہدایتا ہے. قرآن ہے نا قرآن پڑھ رہا ہوں. آگے
آگے سنو، یہ میں اپنے رب سچے دے قربان جاؤں، خدا کی قسم بڑا کریم رب ہے، بے نیاز ہے، لیکن اپنے بندوں کی ناز برداریاں کیسے اٹھاتا ہے یار، ذرا دیکھو تو صحیح۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ اللہ کہتا ہے تو ان کو دیکھے گا تو تجھے پتہ چلے گا کہ وہ تو انہیں جب دیکھے گا تو سمجھے، یعنی جاگتا دیکھے گا، حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ حضرت ابی ہریرہ سے بھی روایت موجود ہے، حضرت ابن عباس سے بھی روایت موجود ہے کہ 10ویں محرم کو اللہ کریم ان غار والوں کی کروٹیں بدلتا ہے۔ مولا کیوں بدلتا ہے؟ فرمایا شان دکھانے کے لیے۔ تم کہو گے یہ مار کے مٹی میں مل گئے ہیں، فرمایا نہ مٹی میں نہیں ملے، یہ تو سوئے ہوئے ہیں، میں ان کی کروٹیں بدل کے بے نیاز ہو کے تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو مار کے مٹی میں مل جائے، جو مردہ ہو جائے، اس کی کروٹیں بدلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جو زندہ ہوتا ہے اس کی کروٹیں بدلی جاتی ہیں۔ ہیں جی، یہ قرآن ہے نا۔ ہون بھی اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو پھر وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ ہیں جی، یہ کھڑے کو پوچھتے ہیں تو پڑے کو پوچھتے ہیں۔ ایک پوسٹ مجھے اس میں واٹس ایپ پہ آئی تو اس میں آیت، قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی جو بتوں کے بارے میں، اور ساتھ ایک بات بھی لکھی ہوئی تھی۔ وہ بات کیا لکھی ہوئی تھی؟ وہ یہ لکھی ہوئی تھی کہ جو سیلاب آیا ہے نا، اس کا بند جو ہے وہ مجبوراً توڑنا پڑا، وہ مجبوراً توڑنا پڑا اس وجہ سے کہ تاکہ اولیاء کے مزار کو تکلیف نہ پہنچے، تو اس وجہ سے اس بند کو توڑنا پڑا۔ تو آگے لکھا ہوا ہے، دیکھ لو جس کو تم پوجتے ہو اس کو تو لوگ حکومت بچا رہی ہے بند توڑ کے، وہ نفع نقصان کا مالک نہیں، تمہیں کیا دے گا؟ کتنا بڑا ظلم ہے یہ، تو خبریں ہیں جی۔ وہ بات میں وہ نے پچھلے جمعہ پر میں نے جو کی کہ یہ پوسٹ لگی ہوئی تھی، جو اپنے دربار کو نہیں بچا سکا، ہیں جی، وہ تمہیں کیا بچائے گا؟ تو میں نے کہا یہ جاہلانہ سوال ہے، تو جیسا منہ ایسی چپیڑ ہونی چاہیے نا۔ قرآن حدیث میں تو بہت جواب ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے، تو جیسا منہ ایسی چپیڑ۔ تو میں نے کہا اب نقل کفر نہ باشد، میں تمہیں سمجھانے کے لیے تمہارے منہ پہ تماچا مار رہا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ اگر یہ اپنے دربار کو نہیں بچا سکے تمہیں کیا کیسے بچائیں گے؟ تو میں کہتا ہوں کعبہ اللہ کا گھر ہے، کتنی دفعہ سیلاب میں ڈوب گیا اور کتنی دفعہ گر گیا، ہیں جی، کتنی دفعہ منہدم ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا خدا بھی نہ بچا سکا اپنے گھر کو؟ یہ جاہلانہ سوال کر کے مات امت مسلمہ کو گمراہ کرو۔ کہتے ہیں جی وہ تو اللہ کی مرضی تھی نا، اس لیے اللہ اپنی مرضی کے مطابق خاموش رہا، پانی میں گھر ڈوب گیا، گر گیا، دوبارہ بنانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا وہ اللہ کی مرضی ہے، تو یہ اللہ کے ولی کا جو دربار گر رہا ہے یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر ولی بنتے ہی نہیں ہیں۔ جو اللہ کی مرضی کے بغیر کرے وہ اولیاء شیطان ہوتا ہے، جو اللہ کی مرضی پہ چلتا ہے وہ اولیاء اللہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی سن لو، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا فرمان ہو اور ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر القاء ہو، بیچ میں کوئی واسطہ نہ ہو، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ کریم رب فرماتا ہے یہ جو مڑ مڑ کے میرے ولیوں کو بتوں کے ساتھ تشبیہ دے کے لوگوں کے دلوں محبت نکال رہے ہیں، فرمایا وہ بھی سن لے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی کل قیامت کے دن میں رب اس سے اعلان جنگ کروں گا، میں اس سے اعلان جنگ کروں گا۔ کیا اس کسی کے پاس اتنی جرت ہے رب سے جنگ کر سکے؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ اور اس کے بعد
یہ آیت کریمہ میرے پاس جو کہتے ہیں کہ جی وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، تمہیں کیا فائدہ دیں گے؟ گویا یہ اللہ کے مقبول اور محبوب کوئی فائدہ نقصان نفع نقصان نہیں دے سکتے۔ آئیے قرآن دیکھو، قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابیات بصیرا واتونی باہلکم اجمعین ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم فلما ان جاءہ البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے سٹوری اپنے والد کی پوچھی نا تو کہا وہ تو اپنے بیٹے یوسف کے فراق میں رو رو کے اپنی آنکھیں گوا بیٹھے ہیں، نابینا ہو گئے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ میرا کرتا لے جاؤ اور جا کے میرے ابا سے کہنا اپنی آنکھوں پہ لگائے۔ بیچنے والا، تم نے تو آج توحید پڑھی ہے نا، اس نے توحید دیکھی ہوئی ہے۔ بیچنے والا نبی ہے، توحید پرست ہے، جس کو بھیج دے رہا ہے، قمیض بھجوا رہا ہے آنکھوں پہ لگانے کے لیے، وہ بھی نبی اللہ کا، وہ بھی توحید پرست ہے۔ نبی سے بڑھ کر کوئی توحید جانتا ہے کائنات میں؟ نہ نبی نے کہا شرک ہے، نہ لینے والے جانے والوں نے کہا شرک ہے، بلکہ ادھر کنویز کنعان سے چلتی ہے، مصر سے چلتی ہے۔ کنعان میں یعقوب جو نابینا ہے وہ کہتے ہیں آج اگر تم مجھے چلا نہ کہو تو مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا انک لفی ضلالک القدیم، ابا جی آج بھی آپ اپنی یوسف کی محبت میں اسی طرح کھوئے ہوئے ہیں۔ دلال کا معنی گمراہ نہیں ہوگا، کئیوں نے گمراہ کیا ہے، نبی گمراہ نہیں ہوتا۔ ہاں یہ مت مانی کرو، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھو، کیونکہ یہاں گمراہی کا تصور ہی نہیں ہے، بات تو یوسف کی ہو رہی ہے، تو معنی بھی وہی جچے گا جو اس کلام کے مطابق ہوگا۔ تو فرمایا قالوا انک لفی ضلالک القدیم، ابا جی تسی علی بھی یوسف نے محبت پھنسے ہو، علی بھی یوسف کی محبت میں کھوئے ہوئے ہو۔ پھر مانو ووجدک ضالا فہدی، محبوب ہم نے تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو یاد دلا دیا۔ یہ کہتے ہیں محبوب ہم نے تمہیں گمراہ پایا، تو میں نے کہا نبی گمراہ نہیں ہوتا، جو گمراہ تو نبی نہیں ہوتا۔ اب وہ قمیض جب پہنچی اور آ کر کے خوشی سنانے والے نے کہا کہ وہ کرتا یعقوب کے منہ پہ ڈالا، فرتد بصیرا، قرآن کہہ رہا ہے فوراً آنکھیں کھل گئی، نظر آ گئی۔ یہ فائدہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ کون دے رہا ہے؟ اللہ کا مقبول ہے کہ نہیں؟ عیسیٰ محبوب ہے کہ نہیں؟ اللہ کا ولی ہے کہ نہیں؟ اور پھر کہتے ہیں جی یہ دیکھو جی قرآن کی آیت پڑھ کے 17واں سپارہ ہے، سورج حج ہے، کہتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ ایک بہت بڑا شیخ القرآن گزرا ہے، غلام اللہ خان اپنے آپ کو کہتا ہے شیخ القرآن، وہ یہ آیت پڑھ کے کہتا ہے دیکھو یہ اللہ فرماتا ہے میں ایک کہاوت بیان کرتا ہوں، وہ کہاوت یہ ہے کہ یہ جو تم جس کو پوچھتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، مکھی کوئی چیز لے جائے تو واپس نہیں لٹا سکتے۔ یہ آپ مجھے بتائیں یہ ولی کی شان ہے یا بتوں کی شان ہے؟ یہ بتوں کے بارے میں یا ولی کے بارے میں؟ اللہ کہتا ہے میں مثال بیان کرتا ہوں، جن کو تم پوجتے ہو ان سے اگر کوئی مکھی بھی چیز چھڑا کے لے جائے چڑھا کے وہ واپس نہیں لے سکتے، جن کو تم پوجتے ہو وہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ آیت بتوں کے بارے میں یا ولیوں کے بارے میں؟ اللہ کے مقبولوں اور محبوبوں کے بارے میں ہے۔ تو قرآن میں یہ دیکھو یہ 3 پارہ ہے، اور اللہ کیا فرما رہا ہے قرآن میں؟ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں یہ جو تم کہتے ہو نا کہ یہ جو جن کو پوجا جاتا ہے یہ تو
مکھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ کہتا ہے اگر تمہیں یہی شک ہے تو پھر میرا قرآن پڑھو۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ بنی اسرائیل سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 49 ہے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ۔ وہ رسولوں میں بنی اسرائیل کی طرف سے یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے۔ کیا نشانی ہے؟ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ انی اخلق لکم من الطین، میں ایک مٹی سے پرندہ بناتا ہوں۔ تم کہتے ہو مکھی نہیں بنا رہی، یہ پرندہ بنا رہا ہے۔ فَانْفُخُوا فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور پھر مٹی کا پرندہ بنا کے میں اس کے اندر پھونک مارتا ہوں، وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ فائدہ ہوا کہ نہیں؟ مٹی میں زندگی دے دی کہ نہیں مٹی والے پرندے کو؟ آگے دیکھو، آگے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور مادر زاد اندھے اور کوڑے میرے پاس لے آؤ، میں ہاتھ پھیروں گا، آنکھیں آ جائیں گی، کوڑے کو تندرستی مل جائے گی۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ نہیں تندرستی دینا، شفا دینا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں شفا دوں گا، لیکن من جانب اللہ، من دون اللہ نہیں۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردے زندہ کرتا ہوں۔ مردے زندہ کرنے اللہ کی شان ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ معبود حقیقی ہے، یہ عبد ہیں اس کے، محبوب ہیں، مقبول ہیں، محبوب ہیں، ولی ہیں، نبی ہیں۔ یہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے یہ وصف دیا ہے، اور یہ شانیں دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ ایک اللہ کی بنائی ہوئی تصویر پرندہ بنا کے پھونک مارے اڑنے لگ جائے، مادر ذات اندھے اور کوڑیوں کو ہاتھ پھیرے شفا مل جائے، مردوں کو ہاتھ لگائے زندہ ہو جائے۔ پتہ یہ چلتا ہے رب دکھانا چاہتا ہے، اور جس مصور کی بنائی ہوئی تصویریں اتنی باکمال ہے، بتاؤ مصور کتنا بڑا باکمال ہوگا۔ اور جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں جانا، یہ کچھ بھی نہیں، فائدہ نقصان، تو اس کا مطلب ایک پھر مصور کی تصویریں بھی ایسی ہیں تو پھر نعوذ باللہ، ہیں جی نہیں، مصور کی تصویر کو پیش کرو قرآن کی صورت میں، بتاؤ دنیا والوں کو اور میرا رب مصور ہے اور اس کی بنائی ہوئی تصویروں میں یہ کمال ہے، تو بتاؤ مصور میں کتنا کمال ہوگا۔ اور آخر میں داتا علی حجویری سرکار کے قدموں پہ جو جاتے تھے، تعلق دیوبند سے تھا یا اہل حدیث سے، ان کی بات بھی سن لو۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، کتاب کا نام ہے عالم برزخ، صفحہ نمبر 24، لکھنے والا قاری محمد طیب دیوبندی دارالعلوم دیوبند کا محتمم بانی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب داتا دربار پر حاضری دی اور اعتراف کیا۔ کیا کیا؟ حاضری دی اور اعتراف کیا کہ داتا گنج بخش کے مزار پر انوار سے لوٹتے ہوئے کہا یہ کو بہت بڑے شخص معلوم ہوتے ہیں، یہ جو لیٹے ہوئے ہیں دربار میں بہت بڑے شخص معلوم ہوتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ دنیا بڑی آئی ہوئی ہے، فرمایا نہیں، میں نے ہزارہا ملائکہ اور قدسیوں کو ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے دیکھا ہے۔ عجب رعب ہے کہ وفات کے بعد بھی سلطنت کر رہا ہے۔ تو پھر غریب نواز نے سچ کہا تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کاملہ رہنما۔ مولوی مقبول حسین بلگرامی، کتاب کا نام ہے سفر نامہ لاہور لکھنؤ، صفحہ نمبر 50۔ مولوی عبد الرحمن اشرفی دیوبندی نے داتا دربار میں اپنی حاضری کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو میرے ساتھ پیار ہے، اس لیے میں مہینے میں ایک مرتبہ داتا پہ حاضری دیتا ہوں۔ شرک کے اڈے پہ حاضری دینے والا شرک نہیں ہوتا، مشرک نہیں ہوتا، ہاں جی۔
آگے کیا کہتے ہیں کہ اگر کسی مجبوری کے تحت میری حاضری منقطع ہو جائے، دیر ہو جائے، تو داتا مجھے بلا لیتے ہیں۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ پتہ ہے کہ داتا کو پتہ ہے مولوی صاحب نہیں آئے، چلو گھر سے بلا لیتے ہیں۔ جو قبر میں پڑا ہے وہ گھر سے کیسے بلایا؟ جو مر کے مردہ ہے اس کو پتہ کون ہے مولوی آیا ہے کہ نہیں آیا؟ پتہ یہ چلا کہ یہی عقیدہ ہمارا بھی ہے، یہی قرآن و سنت کا عقیدہ ہے۔ جی مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ ہم میں اور میرے پیر و مرشد بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ گئے تو وہاں کھڑے تھے تو دل میں خیال آیا، کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، پتہ نہیں اس بابے کو بھی پتہ ہے کہ نہیں ہم روز آ جاتے ہیں۔ ادھر خیال آیا، ادھر قبر سے آواز آئی، تو آیم بطن من آیم بچا، تم جسموں کے ساتھ میرے پاس آتے ہو، میں روح کے ساتھ تمہارے پاس ہوتا ہوں۔ دل میں خیال آیا، جواب دے دیا۔ ہمارے بابے ایسے ہیں۔ آگے لکھو جی، ہفت روزہ تنظیم اہل حدیث لاہور، ہفت روزہ اہل حدیث کا یہ شمارہ چھپتا ہے لاہور سے، سن 2010 مارچ کا شمارہ، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ میں داتا علی حجویری کے دربار پہ حاضری دی تو گنج بخش کے دربار پر میں نے دیکھا دنیا بھر سے زائرین آتے ہیں، پاکستان کا نہیں غالباً دنیا کی یہ واحد ہستی کا دربار ہے، دنیا کی یہ واحد ہستی کا دربار ہے کہ یہاں 24 گھنٹے لنگر لگا رہتا ہے، اور سفید پوش جو اپنی انا کی سفید پوشی کی وجہ سے بھیک مانگتے شرماتے ہیں، بھیک نہ مانگے تو بچے بھوکے مر جاتے ہیں، وہ آ کے یہاں سفید پوشی کو برقرار رکھتے ہوئے لنگر لے جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں۔ پھر داتا ہوا کہ نہ ہوا؟ آگے لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ آگے لکھتے ہیں کہ اس قدر قرآن خوانی بے پناہ عبادت اور قرآن خوانی اس قدر شاید کسی دنیا کے دربار پہ ہوتی ہوگی جتنی عبادت اور قرآن خوانی داتا علی حجویری کے دربار پہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ معین الدین نے بھی 40 دن چلہ کاٹنے کے بعد جب اٹھے سنگ پارس بنایا جانے لگے اور معین الدین رک جا، کہا کیا؟ کہا کچھ اظہار خیال تو کرنا، کچھ ملا ہے کہ نہیں؟ تو معین الدین نے کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں، معین الدین آپے کو ناقص کہہ رہا ہے تو میں اور تو کس بات کی مولی، ناقصارا پیر کامل اور کامل آرا رہنما، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔